دنیا کے اندر جو کچھ سب حلال ہوا ہے کیونکہ ہمارے نفع کے لکم، جو کچھ ہے سارا کا جمیعاً کا لفظ ہے، سارا کا سارا تمہارے نفع کے لیے۔ تو اس کا مطلب جو کچھ دنیا میں زمین پہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، سب حلال۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نفع کے لیے ہونا، نفع کے لیے ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے لیے حلال بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے نافع، اس میں منافع ہیں، اس چیز میں نفع ہیں، لیکن وہ حلال نہ ہو۔ ایون شراب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شراب کے اندر بھی نفع ہیں، فیہما منافع، شراب اور جوع میں منافع نفع ہیں، لیکن فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو کسی نفع تو ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، سانپ بچھو میں بھی کسی نہ کسی طرح کا نفع موجود ہوتا ہے۔ کیا مطلب سانپ بچھو حلال ہو جائیں گے؟ تو اس لیے کسی چیز کے حلال ہونے کا مدار نفع پر نہیں ہے، حلال ہونے کا مدار ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہے۔ اس لیے محرمات شریعہ، اللہ رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام، اب بھلے اس میں جتنے بھی نفع ہوں وہ حرام ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے عقل کے تقاضے میں بہت سی چیزیں ایسے اس میں نفع تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اور دنیا انسان کا بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اس سے بچتا ہے، بھلے اس میں نفع ہو، نقصان چونکہ زیادہ ہے لہذا اس سے بچتا ہے۔ بلکہ انسان دنیا میں تو رسک نہیں لیتے۔ ایک پانی ہے، پانی کا گلاس آپ کے سامنے ہے، بالکل صاف شفاف نظر آتا ہے، ایک شخص کہتا ہے یار پانی پی لو، ٹھنڈا پانی آپ کے لیے، دوسرا کہتا ہے نہیں پینا اس میں زہر ہے۔ اب آپ بتائیے آپ پئیں گے نہیں پئیں گے؟ بتاؤ کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ زہر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ زہر ہونا یہ خارجی چیز ہے کہ بعد میں کسی نے ڈالا ہو، لیکن پانی اپنے اصل کے اعتبار سے تو حلال اور پاک نظر آ رہا ہے، تو آپ کو اصل پر فیصلہ کر کے پی لینا چاہیے۔ لیکن آپ کیوں نہیں پی رہے؟ کیونکہ آپ رسک سے بچ رہے ہیں۔ آپ کہ نہیں یار کیا پتہ زہر ہو، بھائی جو زہر ہویا تو پھر پوچھاں گے کینوں میں؟ پھر تو پوچھنے کا بھی چائس نہیں نا۔ یہ وہ اتفاقی ولایت ہوئی نا، ایک کشتی جا رہی تھی، طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، اب لوگ یا اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، آیت الکرسیاں پڑھنے لگ گئے کہ اللہ بھی اب آج مارے گئے، بھونچال آ گئی۔ اور ایسے موقع پھر آپ کو پتہ صورتیں بھی بھول جاتی ہیں، آیت الکرسی اللہ لا الہ سے آگے چلتی ہی نہیں ہے، بری حالت، لوگوں پسینے چھٹے۔ ایک بندہ کھڑا کہا گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں ڈوبے گی۔ اور کہ یار تو کیا دلیل چھوڑو یار، نہیں ڈوبے گی، گھبراؤ نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ وہ نہیں ڈوبی اور کنارے پہ لگ گئی، اور لوگوں نے تو گوٹے پکڑ لیے، ماشاءاللہ پیر صاحب تسی تو اللہ دے ولی نکلے، جو تسی آکھیا ماشاءاللہ زندہ سلامت بچ گئے، بڑے خوش، اس کو ولی مان لیا۔ وہ کہتے یار ولی شلی کوئی نہیں، میں بھی تواڈے ورگے ہی ہاں۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں، آپ نے جو کہا وہ تو صحیح ہو گیا بھائی، تو آپ نے کیا سوچ کے کہا؟ وہ کہتا میں نے یہ سوچ کے کہا کہ جو بچ گئے تو ولایت پکی، سارے کہیں گے جی ولی، جب مر گئے تو میں نے پوچھے گا کون؟ جو ڈوب گئے تو پوچھے گا کون بھائی تو نے غلط کہا کہ صحیح کہا؟ سارے مر گئے تو کہتے کہ بچ گئے تو ولایت پکی، جو مر گئے تو پوچھے گا کون؟ تو میں یہ سوچ کے میں نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات وہی ہے، تو اب ایسا رسک آپ نہیں لیتے کہ یار کہتے آپ پانی پی لو، کہتے یار میں قسم کھاتا ہوں اس میں زہر نہیں ہے، دوسرا کہتا نہیں اس میں زہر ہے، تو ایک قسم کھا رہا دوسرا قسم بھی نہیں کھا رہا، آپ پیتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنی معمولی جان کے لیے اتنا سا رسک نہیں لیتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ایک چیز سے آپ کو منع کر دیں، وہاں آپ ایمان کا رسک لے لیتے ہیں، یار کوئی نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے ساری دنیا کھا رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ جان کا رسک لیتے نہیں ہیں، ایمان کا رسک لے لیتے ہیں، اللہ رسول کی بات نہ مان کے آپ حرام کھا لیتے ہیں، تو گویا کہ ایمان برباد آپ نے کر لیا اور آخر میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ اس لیے بے شک یہ فرمایا کہ انسان کے نفع کے لیے ہے، ہر نفع کے اپنے پہ درجات ہیں کہ کس چیز کو آپ کتنا اور کس طریقے سے استعمال کریں۔ جیسے حکیم ہے، حکیم زہر کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن زہر کو مار کے اور اس کا کشتہ بناتا ہے، لیکن آپ کو زہر مارنا نہیں آتا، آپ اس کو ڈائریکٹ کھا کے خود مر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا نفع ہے لیکن نفع سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے حلال بھی ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر یہ کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر وہ 7 چھتیں یا 7 آسمان برابر قائم کر دی۔ میں نے یہ واقعہ کسی موقع پہ سنایا،
ایک عورت، ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، بڑی مظلوم تھی، میاں بڑا ظالم تھا، بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا. انہوں نے اس بات سے کیا اخذ کیا اس خاتون نے؟ اس نے اللہ میاں کو خط لکھا، اللہ میاں کو خط لکھا کہ اے اللہ تیری بندی مثلا فرزانہ کی طرف سے میرے اللہ کے نام، یہ عنوان بنایا. آگے لکھے اللہ میرا میاں ایسا ظلم کرتا ہے، ایسا ظلم کرتا ہے، ساری باتیں جو لکھ دی لپیٹ کے لیے، اور لفافے میں لکھا اللہ کے نام، اور لکھا یہ خط اللہ کو پہنچا دیں. لفافے ایڈریس یہ لکھا، ڈال دیا پوسٹ آفس. اب ظاہر پوسٹ آفس والے دیکھ کے تو ہنسے بھی ہوں گے، کہا کہ یہ کس خاتون نے لکھ دیا اللہ کے نام. اللہ اکبر. اس سے خود مجھے سنایا خاتون نے. اس نے کہا 3 دن گزرے ہیں، تیسرے دن میرا میاں جب دفتر سے آیا تو وہ شخص ہی نہیں تھا جو 2 دن پہلے کا ظالم تھا. اس کی محبت، اس کی عنایت، اس کی لطف، تحفے بھر کے لایا، اور آ کے زاروں قطار رو رہا ہے. میرے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ مجھ سے اب جو غلطی ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا. تو کہتے میں نے کہا کہ بھئی کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے خط والی بات تو چھپائی، لیکن میں پوچھوں کہ کوئی اس سے کوئی واقعہ ہو گیا جو اس نے یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا نہیں، پتہ نہیں آج دفتر میں بیٹھا تھا، بس دل کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی رقت آئی ہے، میں وہیں روتا رہا کہ میں اتنے ظلم کر رہا ہوں. تو جو ظلم کی تصویر تھی ساری فلم میری آنکھوں کے سامنے دوڑی. میں نے کہا میں تو آج جا کے اس اللہ کی بندی سے معافی مانگ لوں گا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. 3 دن میں آ کے جو اس نے جو معافی مانگی اور اس نے کہا جی میں آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ خاتون کہتی میں سمجھ گئی میرے اللہ کو خط پہنچ گیا. ہم سوچتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ کو ہماری ہر چیز پہنچتی ہے. پکارو تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح. اللہ تو قرآن میں کہتا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی. اے نبی جو تجھ سے اپنے میاں کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اپنے میاں کی شکایت کر رہی ہے، تجھ سے جھگڑ رہی ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے. ایسی سنی ہے کہ اپنے قانون شریعت ہی بدل دیا. کہا کہ نبی تو جو شریعت کا قانون پیش کر رہا تھا تو اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن اس کا جو ہے رونا اور تجھ سے نزاع کرنا میں نے سن لیا ہے. اس تڑپتی آواز کو میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے آج شریعت کا قانون ہی بدل دیا. اللہ سنتا ہے، تو اللہ کو خط پہنچ گیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، بس یہ سوچ کے زندگیاں گزارو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. ایک لمحہ خدا کو پہنچتا، لمحہ خدا دیکھتا. کبھی نہ سوچو خدا کو نہیں پتہ چلا. تو جیسے اس اللہ کے بدلی کا خط اللہ کو پہنچ گیا. کیا خط تھا اور کیا خدا کی عنایت تھی، 3 دن میں فیصلہ ہو گیا. میں محبت نہیں ہوتی. بارہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں، لیکن میاں بیوی ہوں آپس میں محبت نہ ہو. اللہ نے یہ ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسان ساری محبت نشاور کر سکتا ہے، اور حلال اور پاکیزہ، اور ایسی حلال پاکیزہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں. یعنی ویسے نوافل میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے 1 گھنٹہ، لیکن 1 گھنٹہ میاں بیوی آپس میں گپے لگا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے مشورے کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ پورا مثلا انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، تو 1 گھنٹہ اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں. نوافل 1 گھنٹے کے لکھے جاتے ہیں. اب میاں بیوی تو اتنی آسانی سے آپس میں الفت و محبت کے ساتھ جنت کو پا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پرلطف راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے اپنا یہ پرلطف راستہ، یعنی جس میں انسان کی نفسانی خواہشات کو بھی تسکین ملتی ہے، اس راستے کو کھو دیتے ہیں. میاں صاحب وہ چڑچڑے رہتے ہیں، بیوی وہ سر پہ رومال باندھ کے پھرتی رہتی ہے، تو دونوں کا منہ چڑھا ہوا ہے. کیوں ضائع کرتے ہو ٹائم کو؟ پتہ نہیں تمہاری عمریں کتنی ہیں، زندگی آگے سانس کتنی ہے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ لطف اٹھاؤ زندگی کا، جوانی کا لطف اٹھاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کا لطف اٹھاؤ، اپنی بیوی کو اپنی گرل فرینڈ بناؤ. یہ باہر کی گرل فرینڈوں کے گند چاٹتے پھرتے ہیں لوگ، لیکن بیوی اللہ نے آپ کو ایک ایسی گرل فرینڈ دے دی ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ، بلکہ اس کے ساتھ میں نے کہا کہ اس کو باتیں کرنے میں نفلیں، اور اس کے منہ میں لقمہ اگر ڈالیں تو حدیث میں فرمایا کہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کو بوسہ دیں تو صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو
اور یہ اس کو آپ ضائع کرتے ہیں اور باہر کے گند کے اندر جو مبتلا ہوتے ہیں تو اسی کو اپنی بیوی کو گرل فرینڈ بناؤ, اپنی میاں کو بوائے فرینڈ بناؤ. وہ جو ہے نالائق بیویاں باہر بوائے فرینڈ ڈھونڈتی پھرتی رہتی ہیں. نہیں, تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھا ہی نہیں ہے, خواہ خواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. باہر بھی جا کے ایک لڑکی ڈھونڈتے ہو, باہر بھی جا کے ایک عورت ہی کے پیچھے لگتے ہو. گھر میں بھی اللہ نے عورت ہی دی ہے, لڑکی دی ہے. باہر جا کے کون سا تم بندر جو لمبڑی ڈھونڈتے ہو, وہاں بھی ایک عورت ہی ڈھونڈی تم نے. جس کو تم نے گرل فرینڈ بنایا وہ بھی ایک عورت ہی نکلی. خدا نہ خاص سے کوئی بوائے فرینڈ بنایا تو ایک آدمی نکلا. تو اللہ نے حلال مرد آدمی تمہیں دے دیے ہیں. اور نکاح کے خطبے کے اندر ہی تسالون بی والارحام کہا کہ اللہ کہتے ہیں میرے نام کے ذریعے سے تم لوگوں نے یہ ایک دوسرے سے رشتے مانگے اور حلال کیا رشتہ میرے نام پر, اور میرے نام پہ حلال کر کے اور تم حرام کاریاں کرتے پھرتے ہو, بیویوں سے محبت پیار نہیں کرتے ہو. تو اللہ کیا جواب دو گے؟ اس لیے ٹائم ویسٹ نہ کرو. جو میاں بیوی ہیں بھائی ٹائم ویسٹ نہ کرو, کچھ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. اور یہ کورونا وائرس نے تو ویسے مایوس کر دیا ہے. کورونا وائرس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کون کب تک ہے. اس لیے بھائی یہ ٹائم ویسٹ نہ کرو. بیوی کو محبتیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس لیے لکھا کہ جب میاں بیوی محبت پیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور جب آپس میں غصے ہوتے لڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کل سیدھی کرے اور آپ سے محبت پیار سے رہے. اور آپ میں اگر کوئی کوتاہی کمی ہے آپ بھی اپنے آپ کو بنائیں سنواریں, آپ بھی جو ہے اچھی بن کے رہیں اور اچھی خدمت کریں تاکہ اس کو آپ کی رغبت ہو. تو دونوں کی کچھ ذمہ داری ان کو پورا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں جو ہے گھر جنت نظیر بن جائے گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہے میاں بیوی جو دنیا بھر میں شوہر اور بیوی کے رشتے جن کے قائم ہیں, یا اللہ سب جو ہے ان شادی شدہ جوڑوں میں الفت اور محبت پیدا کر دیں. اور یہ مسز صدیقی کہتے کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے, میں اپنی ماں کے گھر 4 مہینے سے ہوں اور مجھ سے رابطہ نہیں کرتے. اس پر میں تفصیلی ابھی اپنے بیان کر چکا ہوں کہ شوہر محبت نہ کرے وہ کس بات کا شوہر ہے, بیوی محبت نہ کرے کس بات کی بیوی ہے. تو بہرحال یہ رشتہ ہے ہی محبت کا رشتہ. اس میں محبت نہ ہو تو کیا رشتہ ہے؟ اور یہ جو حرکت آپ کے شوہر کر رہے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوئی ہیں اور رابطہ نہیں کر رہے. اب پتہ نہیں ہے اب دونوں طرف کی تصویر کیا ہے, کہ آپ خود ضد کر کے آ گئی ہیں ان کی اجازت کے بغیر تبھی نہیں آ رہے, یا یہ کہ آپ اجازت کے ساتھ آئی ہیں اور اب وہ جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ بد دماغی دکھا رہے ہیں. تو جو بھی معاملہ بہرحال آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا جامع یا ودود 1100 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے, اول آخری 11 مرتبہ درود شریف. یا جامعہ ودودو اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں, اللہ تبارک تعالیٰ خیر سے ان کو لے آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو سورہ یاسین اگر 22 مرتبہ اگر سورہ یاسین آپ پڑھ لیں روز, 3 دن صرف کرنا ہے, 3 دن کے اندر انشاءاللہ بھاگا آئے گا وہ. تو ایک دن میں سورہ یاسین 22 دفعہ پڑھنی ہے, گویا کہ 3 دن آپ یہ کریں. اول تو پہلے دن ہی وہ ہلچل مٹ جائے گی, ورنہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ شیر کا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوگا آپ کو لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کامیاب. اور نمبر میرا واٹس ایپ آپ نوٹ کر لیں 3474589061. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور پاکستان سے جو کال کرتے ہیں ان کو 001 غالباً ملانا پڑتا ہے, ورنہ اور کسی بھی کنٹری سے کوئی کال کرے تو 001 ملانے کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈائریکٹ نمبر ملتا نہیں, لیکن 001 ملائیں تو مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے وہ لوگ 001 ملائیں, ورنہ جو ہے وہ سمپل نمبر 3474589061 ملائیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اور وہ نیو یارک کے ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا ٹائم ہے. تو 12 o'clock جو ہے آپ جو ہے وہ کال کر سکتی ہیں, 12 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں کسی بھی ٹائم کال کر سکتی ہیں.